والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جانوروں کی زکوٰۃ کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز آج ہم سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے کتنے قسم کے جانور ہیں کہ جن پر جو زکوٰۃ دینی واجب ہے؟ تو یہ تین قسم کے جانور ہیں، نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے اور نمبر 3 بکری۔ تو یہ تین قسم کے وہ جانور ہیں کہ جن کے اوپر جو زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب گائے سے مراد گائے، بھینس وغیرہ اس میں سب آ جائیں گی، بکری سے مراد جو ہے اس میں کنبا وغیرہ یہ ساری چیزیں جو اس میں اندر آ جائیں گی، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ یہ جبکہ جو مال ہے یہ مال سائمہ ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جو جانور سال کا اکثر حصہ جنگل میں چر کر گزارا کرتے ہیں اور چرانے سے مقصود صرف دودھ اور بچے لینا اور فربا کرنا ہو۔ اگر یہ شرط پائی جائے گی تو زکوٰۃ ہوگی۔ اگر یہ شرط پائی جائے گی کہ جو جانور سال کا اکثر حصہ جنگل میں چر کر گزارا کرتے ہوں اور چرانے سے مقصود جو ہے وہ صرف دودھ حاصل کرنا اور فربا کرنا ہو، تو یہ سائمہ کہلاتا ہے، ان کی جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب اونٹ جو ہے وہ کتنے اونٹ؟ کم از کم 5 اونٹوں پر یہ ایک جو ہے وہ پورا نصاب ہو جائے گا۔ 5 اونٹوں پر اگر 5 سے کم ہوگا تو یہ نصاب پورا نہیں ہوگا۔ 5 اونٹ ہوں گے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ 5 سے 25 تک کی زکوٰۃ اس طرح دیں گے کہ ہر 5 کے بدلے میں ایک بکری یا بکرا دیں گے، ایک بکری یا ایک بکرا، وہ بھی 1 سال کا ہونا چاہیے، 1 سالہ بکری یا بکرا جو ہے۔ اب 25 کے حساب سے کتنے بنیں گے؟ 5 جو ہے وہ بن جائے۔ اب ایک نصاب سے دوسرے نصاب کے درمیانی تعداد شامل زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثلا 5 کے بعد اگر 1، 2، 3 یا 4 اونٹ زائد ہوں تو ان کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ 10 پورے ہونے چاہیے۔ اگر 10 ہوں گے تو پھر جو ہے ان کی زکوٰۃ جو ہے دی جائے گی۔ 25 سے 35 تک 1 سالہ مادہ اونٹنی جو دوسرے برس میں ہو، یہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ اگر 25 سے 35 ہو جائے پورے تو پھر جو ہے وہ 1 سالہ مادہ اونٹنی جو دوسرے برس میں ہو۔ 35 کے بعد کے حساب کی جو تفصیل ہے وہ باہر شریعت وغیرہ میں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، جو گائے کی زکوٰۃ ہے، گائے بھینس کی زکوٰۃ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ کم از کم 30 گایوں یا بھینسوں پر نصاب پورا ہوتا ہے۔ 30 سے کم میں زکوٰۃ جو واجب نہیں ہوتی۔ 30 سے 39 تک کی زکوٰۃ میں سال بھر کا بچڑا یا بچیاں دیں گے۔ 40 سے 59 تک کی زکوٰۃ میں 2 سالہ بچڑا یا بچیاں دیں گے۔ 60 میں سال بھر کے 2 بچڑے یا بچیاں دیں گے۔ 70 میں 1 سال کا 1 اور 2 سالہ بچڑا یا جو ہے وہ بچیاں جو دیں گے۔ 80 میں 2 سالہ 2 بچڑے یا بچیاں جو ہے وہ دیں گے۔ بکریوں کی زکوٰۃ کا حساب جو ہے کیسے لگائیں گے؟ تو کم از کم 40 بکریاں یا بکرے وغیرہ پر نصاب جو پورا ہوتا ہے، 40 سے کم میں زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی جائے۔ اب 40 سے 120 تک کی زکوٰۃ میں سال بھر کی بکری یا بکرا جو ہے دیں گے، یا بکری 1 دیں گے یا بکرا، لیکن کتنے ہونے چاہیے؟ 40 ہونے چاہیے۔ نصاب جو ہے وہ کم سے کم کتنا ہے؟ 40۔ 40 سے 120 تک یہ جتنے بھی بنتے ہیں ان کی جو زکوٰۃ دی جائے گی وہ کتنی دی جائے گی؟ 1 بکرا یا 1 جو ہے وہ بکری جو دی جائے گی۔ اسی طرح 121 سے 200 تک کی زکوٰۃ میں سال بھر کی 2 بکریاں یا 2 بکرے دیں گے۔ 101 سے 400 میں 1 کم تک کی زکوٰۃ میں سال بھر کی 3 بکریاں یا بکرے جو دیں گے۔ 400 میں سال بھر کی 4 بکریاں یا بکرے جو وہ دیں گے۔ اس کے بعد ہر 100 پر 1 بکری یا 1 بکرے کا جو وہ اضافہ جو وہ کرتے رہے۔ اچھا، گھوڑے، گدے، خچر کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو گھوڑے، گدے اور خچر کی زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے، اگرچہ سائمہ شرط ہے کہ سال کا اکثر حصہ جو وہ جنگلات وغیرہ میں خود جو وہ چرتا ہے، یہ شرط پائی جائے گی۔ ہمارے یہاں پر جو شرط اب معدوم ہو گئی، اب تو جنگلات اتنے رہے نہیں، بہرحال گاؤں وغیرہ میں کیا پتہ آپ بھی اس طرح کا سسٹم ہو، اس طرح کا، لیکن عموماً یہاں پر جو پالتے ہیں وہ خرید کر جو کھلاتے ہیں ان کو چارہ، تو پھر ایسے جانور پر جو وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو یہ جو گھوڑا ہے، گدھا، خچر وغیرہ، ان پر جو زکوٰۃ واجب نہیں۔